میں دوبارہ آپ کی طرف سے آؤں گا. فرا عظیم شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ذرا بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا, جہاں پہ کافی بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے. جو بلوچستان میں 24 اضلاع ہیں وہ آفت زدہ قرار دیے گئے اور 91 لاکھ سے زائد کی آبادی متاثر ہوئی ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے بلوچستان کے اندر؟ خوراک کی, بجلی اور پانی کے بجلی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بجلی جو مختلف نیٹ ورکس ہیں موبائل وہ ابھی بحال نہیں ہو سکے, ٹیلی فون کی سروس بحال نہیں ہو سکی. صورتحال کیا ایگزیکٹلی اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال بارشوں نے اپنا پچھلا 30 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا ہے, اور بلوچستان میں یہ جو بارشیں ہیں اور یہ ڈیزاسٹر جو نیچرل ڈیزاسٹر فلیش فلڈز کی صورت میں ہمارے سامنے ہے, بہت بڑی تباہی لے کے آیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو 35 پلس ہمارے جو ڈسٹرکٹس ہیں, 31 پلس ڈسٹرکٹس جو ہیں جہاں پر ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے, جس میں کوہلو ہے, سبی ہے, لسبیلا ہے, تربت کیچ ہے, جھلمکسی ہے, موسا خیل ہے, قلعہ عبداللہ ہے. پھر اگر تھوڑی سی سچویشن میں آپ کو بتاؤں جو 2-4 دن پہلے انتظامیہ کا جس کا سامنا تھا کہ یوب سے آگے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے جو انتظامیہ تھی وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. پھر کچھ ایسے زمینی راستے منقطع تھے جہاں پر ہمیں ریلیف کا جو آپریشن تھا اس میں مشکلات کا سامنا تھا. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ کرٹیکل سچویشن ہے بلوچستان میں. پہلے ہی بلوچستان جو ہے وہ باقی صوبوں سے بے حد پیچھے ہے, اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جھیلتے جھیلتے ہماری ڈیولپمنٹ سکیم جو ہیں وہ سست روی کا شکار رہتی ہیں, اور بلوچستان کا اصل مسئلہ ہی معاشی مسئلہ ہے. فرا صاحبہ اویس توحید بات کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ڈسکرائب کیا. دیکھیے بلوچستان میں تو 2 مہینے سے بارشوں کا سلسلہ ہے, 2.5 مہینے سے, اور وہاں پہ چیخ و پکار ہو رہی ہے. میڈیا بھی کی نظروں سے بھی اوجھل بلوچستان رہا ہے, اور میرے خیال میں حکومتی جو نگاہیں ہیں اس سے بھی کہیں نہ کہیں نظر انداز ہوا ہے. جو چھوٹے ڈیمز تھے وہ بہہ گئے, 3 صوبوں سے آپ لوگ کٹ گئے, بلوچستان رابطہ نہیں رہا. اس وقت جو ٹیمز آئی ہیں بلوچستان یوتھ ایکشن کمیٹی کی, جو یہ سکندر بزنجو ہے اور لوگ ہیں جو ہائیلی ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ سندھ سے بلوچستان کے اندر داخل ہوں گے, ایک سمندر لوگوں کا جو ٹوٹے پھوٹے روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی چادر کا سہارا لیا ہوا ہے, کوئی شیٹ کا سہارا لیا ہوا ہے, حاملہ خواتین ہیں, کھانے کا بڑا مسئلہ ہے, ڈائریا, ڈینگی, ملیریا ان کا مسئلہ ہے. تو آپ ایگزیکٹ بتائیے گا پریسائز لی کہ کس جگہ پہ اب ضرورت ہے, کیونکہ میڈیکل اسسٹنس کی بتا رہے ہیں آپ کے ریلیف ورکر جو میرا رابطہ بھی ہوا ہے 15-20 منٹ پہلے تک میں ان سے رابطے میں تھا, تو پلیز وہ ذرا ناظرین کو بتا دیجئے ایگزیکٹلی. جی ابھی میں بلکہ 5 منٹ پہلے ہی ڈی جی پی ڈی ایم اے سے میری بات ہو رہی تھی, اور دیکھیں تباہی تو بلوچستان میں بے حد آئی ہے, اور بالکل یہ صحیح بات ہے کہ لوگ جو ہیں کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے گورنمنٹ کے پاس, لیکن پھر بھی تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آن گراؤنڈ ان فیلڈز موجود ہیں. میں پچھلے 2.5 مہینے سے, دیکھیں 12 جون سے یہ سلسلہ جاری ہے, اور میں مسلسل اپنی پریس کانفرنسز میں آپ لوگوں کے ذریعے, ٹی وی پروگرامز کے ذریعے بار بار آگاہی دے رہی تھی کہ بلوچستان کی یہ سچویشن ہے. اب پریڈکشن کے مطابق یہ سپٹمبر 10 تک یہ بارشیں اور مزید شدید ہوں گی. ابھی 2 دن پہلے بھی کوئٹہ میں شدید بارشیں ہوئی ہیں, ان سے منسلک علاقوں میں بہت بارش ہوئے, تو تباہی تو بے تحاشا ہے. لائف سٹاک تباہ ہو گیا, کھڑی فصلیں چلی گئی, لوگوں کے گھر بہ گئے, لوگ جو ہیں کھلے میدان میں موجود ہیں. اب ہم یہی کہہ رہے ہیں بار بار, ابھی ڈونرز کانفرنس ابھی 2 دن پہلے ہم نے اس کا انعقاد کیا تھا یہاں اسلام آباد میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جتنے بھی پرومیننٹ این جی اوز آف پاکستان ہیں, اخوت ہے, الخدمت ہے, سہارا ہے, ایمان پاکستان ہے, یہ ساری این جی اوز جو ہیں وہ متحرک ہیں, فیلڈز میں موجود ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں جو گورنمنٹ ہے, ہنگامی اجلاس جو چیف منسٹر نے پری مانسون کے دنوں میں ہی بلایا تھا, اور تمام جتنے بھی سردار ہیں, چاہے وہ رند صاحب ہوں, یار محمد رند صاحب ہوں, چاہے جام کمال صاحب ہوں, چاہے اور لوگ ہوں, رئیسانی صاحب ہوں, یہ لوگ کہاں ہیں؟ گراؤنڈ پر ہیں. اور قدوس بزنجو صاحب جو ہیں وہ بھی گراؤنڈ پر ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو ضرورت ہے نا, آپ ایگزیکٹلی بتائیے کہ غذائی قلت کی کتنی ضرورت ہے, کتنے لاکھ لوگوں کو, اور میڈیکل اسسٹنس کی, تاکہ آپ کی آواز پہنچ سکے. اینڈ یو ماشاءاللہ ویری ویل اسپوکن اینڈ ایلوکوینٹ اسپیکر.
جی دیکھیں، چیف منسٹر نے، پہلے تو میں بتاؤں، چیف منسٹر نے خود اپنی اور تمام جتنے بھی ہمارے لوگ تھے، ہمارے منسٹرز تھے، سب کی چھٹیاں منسوخ کر دیں، باہر کے دورے منسوخ کر دیے کہ سب اپنے اپنے جو حلقے ہیں وہاں پر موجود ہوں اور ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کا حصہ بنیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے، اور ماشاءاللہ آپ بلوچستان کا مسئلہ اگر سمجھ لیا جاتا، جو میں نہیں سمجھتی کہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے، اگر اسے سمجھ لیا جاتا، بلوچستان پہ صحیح طریقے سے فوکس کر لیا جاتا، تو آج یہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے یہ نہ ہوتی۔ بلوچستان ہمیشہ بلکتا رہا، بلوچستان ہمیشہ سسکتا رہا۔ درست نشاندہی کی ہے فراز۔ جی بالکل۔